جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غامدی صاحب کے ساتھ براہ راست سوال جو آپ کی نشست میں خوش آمدید آغاز کرتے ہیں. علی حسن صاحب مائک انمیوٹ کر کے سوال کیجیے گا. علی حسن آپ کو آواز آ رہی ہے تو مائک انمیوٹ کریں. اگر آپ تک نہیں پہنچی تو عارف شاہد صاحب آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم استاد محترم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں آپ کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں. آپ نے دین کے اصل اور واحد مقصد کو سمجھنے میں ہماری رہنمائی کی ہے اور ان سوالات کو بھی آسان کیا جو انسان کو الہاد کے قریب لے جاتے ہیں. غامدی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی معاشرے میں علمی اور اخلاقی اصلاح ہو جائے اور جمہوریت کا درست نظام بھی قائم ہو جائے، لیکن کوئی مخصوص گروہ عوام کے منتخب نمائندے کے بجائے اپنی پسندیدہ شخصیت کے حوالے اقتدار سونپ دے تو جمہوریت کا ڈھانچہ ٹوٹ جاتا ہے. ایسی صورت میں ایک عام مسلمان کی دینی اور اخلاقی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ مسلمان کی دینی اور اخلاقی ذمہ داریاں اللہ کی کتاب میں بیان کر دی گئی ہیں. ان میں معاشرے سے متعلق ایک ہی ذمہ داری ہے اور وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یعنی اگر کوئی غلط چیز ہے تو ہم اپنے ماحول میں اس کی غلطی لوگوں پر واضح کریں. اگر کوئی صحیح چیز ہے تو اس صحیح چیز کے لیے لوگوں کو توجہ دلائیں. سادہ لفظوں میں مسلمان کی ذمہ داری دعوت ہے. وہ صحیح بات بتائے گا، اپنی حیثیت کے مطابق بتائے گا. عام آدمی اپنے حلقے میں بتائے گا، اپنے دوستوں میں بتائے گا، اپنے اعزاء اقربا کو بتائے گا. وہ لوگ جن کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق ملی ہے، ان کے لیے قرآن نے صراحت کر دی ہے کہ وہ اپنی قوم کو خبردار کریں گے. اس میں الفاظ بھی تبدیل کر دیے ہیں. لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. وہ اپنی قوم کے سامنے اللہ کے دین کی بات، اعلیٰ اخلاق کی بات، صحیح رویوں کی بات رکھیں گے. یہ ذمہ داریاں جو بتائی گئی ہیں عام لوگوں کی اور علماء کی ذمہ داریاں بالکل الگ الگ قرآن میں تعین سے بیان کر دی گئی ہیں. اس کے بعد جو کچھ آپ نے کرنا ہے وہ آپ کی ثوابدید ہے. یعنی کوئی اقدام کرنا ہے، کوئی سیاسی جماعت بنانی ہے، اسی طرح سے کوئی اور نوعیت کا فیصلہ کرنا ہے، اس میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ کیا کرنا ہے. وہ ہر انسان کی ثوابدید ہے. وہ اپنے حالات کے لحاظ سے فیصلہ کرتا ہے. جس طرح کسی پیشے کے انتخاب کا فیصلہ کرتا ہے، اسی طرح دنیوی اقدامات کا فیصلہ کرتا ہے. اس میں پھر دین کا معاملہ منفی ہوگا. یعنی وہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں اس سے کسی انسان کی جان کو، مال کو، آبرو کو خطرہ تو لاحق نہیں ہوگا. آپ کوئی حد تو نہیں توڑنے جا رہے، آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں تو نہیں لینے جا رہے. یہ سب چیزیں فساد کی چیزیں ہیں، تو اس سے وہ روکے گا. یعنی پہلے مرحلے میں اس کا رویہ ایجابی ہے، مثبت ہے، اور دوسرے میں منفی ہے. وہاں وہ یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اپنی ہمت اور اپنی استطاعت کے مطابق اچھی بات لوگوں کو بتاتے رہو اور بری باتوں کے بارے میں ان کو تلقین کرتے رہو کہ اس سے وہ بچیں. مذہبی ذمہ داری وہاں ختم ہو جاتی ہے. ثوابدیدی معاملات یعنی ہم اپنی مرضی سے کیا کر سکتے ہیں، جیسے ہی وہ دائرہ شروع ہوتا ہے تو پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ کیا کرنا جائز نہیں ہے. جی واضح ہے. آگے بڑھاتے ہیں. علی حسن صاحب آپ کے پاس واپس آتا ہوں. سوال آپ کیجیے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم وعلیکم السلام. استاد. ریسنٹلی پاکستان میں ایک بہت بڑے اسکالر ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ان کے اوپر 295C لگائی گئی، FIR ہوئی ہے اور ان کو گرفتار کیا ہے. اس کے بارے میں بھی اپنی رائے دیں. اور سوال یہ ہے کہ ایک بہت بڑا اسکالر جب پاکستان میں محفوظ نہیں ہے تو ایک عام آدمی ان فرقوں کے درمیان اپنی رائے کا اظہار کیسے کر سکتا؟ آپ نے یہ سب جھیلا ہے تو آپ اس کے بارے میں اپنی رائے دیں، ہمیں اس کے بارے میں نصیحت کرتے ہیں. جزاک اللہ. یہ میں نے اس معاملے میں پچھلے جمعے کو اپنا نقطہ نظر پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے بیان کر دیا تھا. وہ اس وقت آپ سن سکتے ہیں. اس میں نے تفصیل سے اس مسئلے کے دونوں پہلوؤں کے بارے میں
اپنی عاجزانہ رائے بیان کر دی۔ جی آگے بڑھاتے ہیں، ڈاکٹر یاسر علی صاحب سوال کیجیے گا۔ ہیلو، السلام علیکم استاد۔ وعلیکم۔ استاد میرے نا 2 سوال ہیں۔ میں نا MBBS ڈاکٹر ہوں پاکستان میں، تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جو ہم فارماسیوٹیکل کمپنی سے اکثر ڈاکٹر کمیشن لیتے ہیں ان کے بارے میں بتا دیں، اور خاص طور پہ ایسی پروڈکٹ پر جو کہ چیپ ہے اور انٹرنیشنلی ریناؤنڈ ہے اور پیشنٹ کے لیے کافی فائدہ مند ہے، تو مارکیٹ میں موجود باقی برانڈس ان پر سستی ہے۔ اور ساتھ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک حدیث ہے جس میں آپ نے تخلیق بدلنے سے منع فرمایا۔ جی واضح سوال، یہ دوسری کیا بات کہی ہے؟ تخلیق بدلنے سے منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس پر ہی جواب دے دیں، پھر پہلے سوال پہ بھی دے دیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو صورت دی ہے، شکل دی ہے، یا اسی طرح سے جو اس کے اندر ہدایت رکھی ہے اس میں بگاڑ پیدا کرے۔ تو بگاڑ پیدا کرنے سے روکا ہے، اس لیے کہ بگاڑ تو فساد ہے، فساد بدن میں ہو، فساد لوگوں کے ساتھ معاملات میں ہو، اس سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ یہ وہی بات ہے جو قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے جو فطرت بنائی ہے اس میں کوئی بگاڑ نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ پہلی بات آپ نے ڈاکٹروں کو دیے جانے والے کمیشن کے بارے میں پوچھی ہے، یہ جو ایتھکس ہے کسی شعبے میں جن اخلاقی اصولوں کی پیروی کرنی چاہیے اس کے بالکل خلاف ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹروں کو خود دیکھنا چاہیے کہ کون سی دوائیں ایسی ہیں جو لوگوں کے لیے مؤثر ہیں، کون سی بہتر ہیں، کون سی ان کے لیے افورڈیبل ہیں۔ یہ سب چیزیں اپنے مریض کے لحاظ سے دیکھ کر انہیں دوا تجویز کرنی چاہیے۔ اس کے لیے کوئی کمیشن لینے کی وجہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ کمیشن لینے کے معنی یہ ہے کہ وہ کاروبار میں شریک ہو گئے، تو یہ ان کے شعبے، ان کے پیشے کی اخلاقیات کے خلاف ہے۔ جی بہت شکریہ، آگے بڑھاتے ہیں، معین مختار صاحب سوال کیجیے گا۔ جی غامدی صاحب، نفس سے متعلق گفتگو فرماتے ہوئے آپ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا تھا کہ نفس امر ربی ہے، اور جو انسانی جان ہے وہ اس دنیاوی عناصر کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے، وجود میں آئی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ انسانی نفس کو اگر الگ کر دیا جائے، انسانی نفس کو اگر الگ کر دیا جائے تو انسانی جان حیوانی جان سے مختلف نہیں ہے؟ اور دوسرا یہ ہے اسی سے جڑا کہ اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو انسان نما مخلوق پیدا فرمائے تھے، کیا ان کے اندر جان جو ہے، چونکہ ان کے اندر نفس نہیں تھا، تو جو ان کے اندر جان تھا وہ صرف دنیاوی چیزوں کے امتزاج سے پیدا ہوئی تھی؟ بہت شکریہ۔ قرآن مجید سے جو بات میں نے سمجھی ہے وہ یہی ہے، جس کا خلاصہ آپ نے بیان کر دیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے 2 گیسوں کے ملنے سے پانی بنا دیتے ہیں، اسی طرح سے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے جب پانی کا آمیزہ پیدا کیا ہے اس مٹی کے ساتھ تو اس سے زندگی وجود میں آ جاتی ہے، یعنی مادے کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، اس سے اس کائنات کی ابتدا ہوئی۔ پھر قرآن نے بتایا ہے کہ وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پھر ہم نے پانی کے آمیزے سے جان پیدا کر دی، زندہ چیزیں پیدا کرنا شروع کر دی۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ مادے کو وجود میں لانے کا باعث بنا ہے، اس میں یہ تاثیر بھی تھی کہ جس طرح سے اب مختلف چیزوں کی تاثیر کا ظہور ہوتا ہے، ایک خاص مرحلے پہ حیات کا ظہور بھی ہو جائے۔ چنانچہ بے شمار حشرات الارض ہیں، جاندار چیزیں ہیں، ایک نوعیت کی زندگی پودوں میں بھی ہے، نباتات میں بھی ہے، بلکہ اب تو اس سے آگے بڑھ کر جمادات کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں کہی جانے لگی ہیں۔ خود قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جمادات میں بھی ایک طرح کا شعور ہے، چنانچہ وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو یہ زندگی کا بیان ہے۔ اس زندگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ باشعور مخلوق پیدا کی جس کو انسان کہا جاتا ہے۔
تو قرآن نے صراحت سے بتایا ہے کہ جب پورا قالب تیار ہو گیا، ہر لحاظ سے بالکل درست بنا سنوار کے ہم نے ایک انسان کا وجود تیار کر دیا، تو یہ شخصیت ہم اس کے بعد دیتے ہیں، اور اس شخصیت کا ظہور ہے جو بصیرت میں، علم میں، عقل میں، حاسہ اخلاقی میں، حصے جمالیات میں ہو رہا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا بیان ہے۔ اس لیے میرے نزدیک حیات کا جہاں تک تعلق ہے، وہ تو اس دنیا میں جس طرح باقی چیزیں ظہور پذیر ہوتی ہیں، اسی طرح اللہ کے اذن، اس کے حکم سے ظہور پذیر ہوئی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ آگے بڑھاتے ہیں فیصل محسر صاحب۔ فیصل صاحب سوال کیجیے گا، مائک۔ وعلیکم السلام۔ آج کل ٹیلی ویژن پر کچھ شوز کیے جاتے ہیں جن میں لوگوں کو ایکسپوز کیا جاتا ہے، ان کا جرم دکھایا جاتا ہے، اور ان شوز کے اینکر کی طرف سے بڑے سخت جملے کسے جاتے ہیں، جیسے تمہیں شرم نہیں آتی، میرا دل چاہ رہا ہے تمہیں تھپڑ مار دوں، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ سب ٹی وی پر نشر کیا جاتا ہے۔ محسوس یوں ہوتا ہے کہ ڈیو پروسیس کے بغیر ہی اپنی عدالت لگا دی گئی ہے اور فیصلہ سنا دیا گیا ہے، اور یہ سارا منظر دنیا کو دکھا کر جائز سزا سے بھی زیادہ بڑی سزا سنا دی گئی ہے یا دے دی گئی ہے۔ تو اس پر کوئی رہنمائی فرما دیجیے۔ یہ بالکل جرم کے درجے کی چیز ہے، کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے۔ اگر کوئی گناہ یا جرم کا کام ہوا ہے تو اس کو اتھارٹیز کے علم میں لانا چاہیے۔ اس وقت دنیا میں ہم کسی جنگل میں نہیں رہ رہے، ہر جگہ ملکوں کا نظام ہے، نظم اجتماعی ہے، پولیس ہے، عدالتیں ہیں، ان کے سپرد کرنا چاہیے۔ اس طرح سے لوگوں کا میڈیا ٹرائل کرنا یہ اخلاقی لحاظ سے ایک بڑا جرم ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جی شغم صاحب، آپ نے کہا اتھارٹیز، خود اتھارٹیز کا آتا ہے، کیمرے لے کے پہنچ گئے ہیں، کوئی منسٹر ہے، کوئی ایسا ہے، اور وہ افسروں کو اسی وقت جو ہے ٹرمینیٹ کرتے ہیں، اسپتالوں میں گئے ہیں ڈاکٹروں کو اس طرح سے ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ بھی کوئی اچھی روایت نہیں ہے، اس سے بھی ہر حال میں بچنا چاہیے۔ طریقے اور قاعدے سے ہمیشہ ہر کارروائی ہونی چاہیے۔ جب بھی اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں تو بظاہر اس سے ایک سستی شہرت حاصل ہو جاتی ہے، کوئی تبدیلی کبھی نہیں آتی اس سے۔ وقتی طور پر لوگ خوش ہو جاتے ہیں، حقیقی تبدیلی اس وقت آتی ہے جب پورا نظام ٹھیک طریقے سے کام کرتا ہے، لوگ اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، اور جہاں جہاں نظام کے ذمہ دار لوگ موجود ہیں ان کا محاسبہ کیا جاتا ہے کہ اگر ایک جرم ہو رہا تھا تو وہ اس سے کیوں بیگانہ رہے، ان کے علم میں یہ چیز کیوں نہیں آئی۔ جب تک پورا نظام اوپر سے لے کے نیچے تک اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتا، اس طرح کی چیزیں بس ایک ڈرامہ سا بن جاتی ہیں اور لوگوں کے لیے تفریح کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ انہیں پروگرام کی صورت دے کر نشر کیا جاتا ہے، اس کو بہت بڑے پیمانے پر تماشائی مل جاتے ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جی آگے بڑھاتے ہیں۔ ہاشم بٹ صاحب اپنا مائک انمیوٹ کریں اور سوال کیجیے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ غام جی صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ دیکھیں، جیسے ایک نان مسلم بچہ ایک نان مسلم گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس کے نزدیک اس کا مذہب بالکل ٹھیک ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں ہمارا مذہب بالکل ٹھیک ہوتا ہے، اسی طرح ہم اگر اپنے مذہب کو چھوڑ کے غیر مسلم نہیں ہو سکتے تو ایک غیر مسلم کس کا اپنے مذہب کو چھوڑ کے مسلمان ہو جائے؟ بھائی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر سطح پر ہدایت کا اہتمام کر رکھا ہے۔ میں نے بتایا ہے بارہا کہ تینوں سطحوں پر اللہ تعالیٰ لوگوں کا معاملہ کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جن تک کسی پیغمبر کی کوئی ہدایت نہیں پہنچی، ان کے لیے فطرت میں ہدایت موجود ہے، اس کے لحاظ سے وہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہیں، دنیا میں انسانوں کے سامنے جواب دہ ہیں۔ جن تک پیغمبروں کی ہدایت پہنچ گئی، حضرت مسیح کی پہنچ گئی، حضرت موسیٰ کی پہنچ گئی، ان کا کام یہ ہے کہ وہ دیانتداری کے ساتھ اس ہدایت کے تقاضے پورے کریں، وہ اس کے لیے جواب دیں۔ جن لوگوں تک محمد الرسول اللہ کی ہدایت پہنچ گئی وہ اس کے لیے جواب دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے انسانوں کو دنیا میں زندگی دی ہے، ان میں سے کوئی لڑکپن میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، کوئی بڑا ہو کر کوئی بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے،
تو جتنی مہلت کسی کو ملتی ہے اس کے لحاظ سے وہ جواب دہ ہے۔ اسی طرح کا معاملہ باقی انسانوں کا بھی ہے۔ رہی یہ بات کہ انسان کو جو کچھ والدین دے دیتے ہیں اس سے وہ انحراف نہیں کر سکتا، تو یہ مشاہدے کے بالکل خلاف ہے۔ ہم سب لوگ جن والدین کے گھر میں پیدا ہوئے تھے ان کا بھی ایک مذہب تھا، انہوں نے بھی کچھ چیزوں کو اختیار کر رکھا تھا۔ شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد ہر آدمی کے سامنے سوالات آتے ہیں، ان سوالات کا اس نے کیا جواب دیا، اس میں کیا رکاوٹیں رہیں، وہ سب وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کر دے گا۔ قرآن نے بنیادی اور اصولی بات کر دی ہے کہ جس کے پاس جتنی ہدایت ہے اس کے لحاظ سے وہ اللہ کے سامنے جواب دے گا۔ جی واضح، آگے بڑھاتے ہیں۔ عبد الرحمن ظفر صاحب سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا غامدی صاحب، میں نے آپ کا اس طرح کے 2-4 کلپ میں نے دیکھے تھے، اس میں آپ نے بتایا تھا کہ ایمان کے بارے میں یقین کی حد تک اگر نہیں بھی ہے تو ظن غالب یا گمان غالب بھی بہت کافی ہے۔ پھر اس میں آپ اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ جو آتی ہے۔ تو اس پہ ہمارے ایک محترم ہیں سید عظمت صاحب، انہوں نے بتایا تھا کہ اگر یہ نص اس میں یہاں سے ظن سے مراد یہاں پہ یقین میں ہی ہے، انہی معنوں میں آیا ہے، کیونکہ دوسری طرف وہ نص بھی تو ہے نا کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ تو اس بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ اور دوسرا آپ نے کہا تھا خبر، جس طرح سائنسدانوں کی ہم بات پہ گمان غالب لا کے ایمان لاتے ہیں، لیکن اس صورت میں تو پیغمبر کے جو سچا ہے رسول ہے اس کے ہم خبر پہ ایمان لا رہے ہیں نا، تو سائنسدانوں سے اس کی انالوجی بنتی نہیں ہے۔ جب بھی آپ کسی خبر کو صحیح سمجھتے ہیں تو کوئی رائے قائم کریں گے، یعنی ہمارا علم کیا ہے؟ ہم اپنے حواس کے ذریعے سے نفس اور مادے سے متعلق ہوتے ہیں تو ادراک وجود میں آتا ہے، وہ ادراک علم بنتا ہے تو ہم کسی چیز کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ جو سمجھنے کا عمل ہے یہ کیا ہر غلطی سے پاک ہو جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ بارہا انسان بلکہ پوری انسانیت ایک چیز کو سمجھ رہی ہوتی ہے لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں غلطی ہو گئی۔ ایک لمبے عرصے تک لوگ یہی سمجھتے رہے کہ زمین چپٹی ہے، جیسے نظر آتی ہے ویسے ہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ واضح ہوا کہ وہ ایک دوسری صورت یا دوسری شکل رکھتی ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے فہم میں بھی ترقی ہوتی رہتی ہے، غلطی واضح ہوتی ہے۔ وہ چیزیں جو استدلالی ہیں، یعنی جن میں ہم مدرکات سے استدلال کرتے ہیں، ریزننگ سے کوئی نتیجہ نکالتے ہیں، ان میں بھی غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کسی خبر کو ہم نے سنا جانا تو ظاہر ہے کہ بدلائل قبول کیا ہوگا نا۔ خبر تو روز معلوم نہیں کہاں سے آتی ہے۔ مثلا اس وقت یہ بھی ایک خبر ہے کہ جوزف اسمتھ نے یہاں امریکہ میں ایک دعویٰ کیا تھا، اسی طرح کا ایک دعویٰ بہاء اللہ صاحب نے کر رکھا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں بھی بعض لوگوں نے پیغمبری کے دعوے کیے ہیں، تو یہ خبریں تو مل گئیں، لیکن ان میں سے ہم نے بعض خبروں کو رد کر دیا، کسی کو قبول کیا۔ یہ رد و قبول بہرحال بدلائل ہوا ہے، تو ان دلائل میں بھی غلطی کا امکان ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ انسان کے ہاں علم کی ابتدا ظن غالبی سے ہوتی ہے، اور یہ بات جگہ جگہ بیان کی ہے۔ یعنی ظن کے 2 درجے ہیں، ایک تو ظن اس معنی میں ہے کہ آپ کو کوئی اطمینان ہی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ کبھی دائیں کبھی بائیں، تو اس کو تو وہم کہنا چاہیے۔ ظن غالب کا مطلب یہ ہے کہ جو دلائل آپ کے علم میں ہیں وہ رہنمائی کر رہے ہیں اور آپ قابل اطمینان جگہ پر پہنچ گئے ہیں۔ جب آپ قابل اطمینان جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ ظن غالب ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو حدیث کی روایت ہے اس کے بارے میں یہی ظن غالب ہوتا ہے، اور دیکھیے ہمارا علم کہتا ہے کہ اب یہ واجب العمل ہو گئی ہے، یعنی ہمیں اطمینان ہو گیا ہے کہ یہ بات ہمارے پیغمبر کی فرمائی ہوئی ہے۔ تو یہ اطمینان کی ایک حالت ہے جس کو ظن غالب کہتے ہیں۔ یہ حالت اس سے آگے بڑھتی ہے اور شواہد جمع ہوتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ کسی فرد کے لیے یا کسی گروہ کے لیے یہ یقین کے درجے کی چیز بنتی ہے۔ تو آپ نے جس دوسری آیت کا حوالہ دیا ہے
اس میں صحابہ کرام کے گروہ کی تصویر کھینچی ہے کہ وہ جب رسول اللہ پر ایمان لائے تو ظاہر ان کے سامنے اللہ کا رسول ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ معیت الہی کا ظہور ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے ان کے ہاں آخرت گویا یقین کی چیز بن گئی۔ تو یہ پوری بات ہے، اس کو ایسے سمجھنا چاہیے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہ جو ظن غالب ہے جہاں سے ابتدا ہوتی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بشارت ہے کہ وہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ جی آگے بڑھاتے ہیں، سہیب اقبال صاحب سوال کیجیے گا۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا سوال جو ہے نا وہ یوٹیوب کی ارننگ کے بارے میں ہے۔ میں نے آپ کی ویڈیو تو دیکھی تھی لیکن اس میں کچھ بات کلیئر نہیں۔ میری حسن بھائی سے بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ ایک ڈیٹیل میں اس کے ریلیٹڈ اگر ویڈیو بنا دے تو وہ بھی زیادہ بیسٹ ہو جائے گا۔ اس کے پیچھے جو ایڈ چلتے ہیں کہ اس کی ارننگ بہت سارے علماء اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے یا آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیے، آپ کو جو چیز آپ کسی ادارے کو فراہم کر رہے ہیں، یعنی یوٹیوب ایک ادارہ ہے نا، اس ادارے کو آپ نے ایک چیز فراہم کی جس پر وہ ادارہ چل رہا ہے، وہ اس کی آپ کو کچھ پرائس پے کر دیتے ہیں۔ ان کی آمدنی کے ذرائع کیا ہیں، وہ کیسے وہ چیز حاصل کرتے ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں ناقابل اطمینان ہو سکتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ جن سے آپ گریز کرنا چاہیں، تو آپ ان سے اگر بچیں گے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اسی لیے بہت سے معاملات میں بعض ایڈز بند کروا دیے جاتے ہیں۔ یہ چیز تقوی کے قریب ہے، ضرور اس کا لحاظ کرنا چاہیے، لیکن اپنی ذات میں یہ بات کہ کوئی ادارہ اگر اپنی کسی چیز کو آپ کے سپرد کرتا ہے اور آپ اس کے سپرد کرتے ہیں اور اس میں کوئی معاوضہ طے ہو جاتا ہے، جائز کام ہے، اس میں کوئی یعنی اپنی ذات میں اور اصل میں یہ ایک جائز کام ہے، اس میں کوئی خرابی در آئی ہے تو وہ دیکھیے اس وقت ہمارے ہاں مثال کے طور پر بہت بڑے بڑے علمی ادارے ہیں، ان کے ہاں جو تنخواہیں دی جاتی ہیں وہ انڈومنٹ فنڈ سے دی جاتی ہیں۔ اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو رکھا ہوا ہے اور اس پر سود لیتے ہیں تو ان کے لیے تو مسئلہ پیدا ہوگا۔ وہ یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اتنی ذمہ داری ڈالی ہوتی ہے جس کا وہ تحمل کر سکتے ہیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ اپنی طرف سے آپ کوئی غلط کام نہ کریں، دوسرے کیا کر رہے ہیں اس میں جتنا آپ اس کی آلائش سے بچ سکتے ہیں بچنے کی کوشش کریں۔ جی واضح آگے بڑھاتے ہیں، ابرار صاحب سوال کیجیے گا۔ غامدی صاحب، ابھی حال ہی میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ مسیحی ہمارے نبی علیہ السلام کو اینٹی کرائسٹ نہیں مانتے، میں انگلش میں ترجمہ کر رہا ہوں، وہ اچھی شخصیت مانتے ہیں ان کو، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ چیز تو زیر بحث ہے ہی نہیں کہ کیا وہ اچھا مانتے ہیں یا پھر برا مانتے ہیں۔ انڈر ڈسکشن تو یہ چیز ہے کہ کیا وہ سچا مانتے ہیں یا پھر جھوٹا مانتے ہیں۔ اگر مسیحی خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی اسلام کو سچا نہیں مانتے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ لاجیکلی ڈیفالٹ پوزیشن ان کی یہی بن جاتی ہے کہ وہ ان کو اینٹی کرائسٹ مانے؟ اور اسی کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ لوگ نبی اسلام کو جو نبی نہیں مانتے وہ محدث مانتے ہیں، بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ تعویل کرنا کیسا ہے؟ کسی کے کسی دعوے کو آپ نہیں مانتے، خاص طور پر اگر وہ ماورا کے بارے میں ہے، تو یہ لازم نہیں آتا کہ اس کے نتیجے میں آپ اس شخص کو جھوٹا مانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اسے غلطی لگی ہو۔ مثلا میں بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہوں جنہوں نے دعوے کیے ہیں کہ وہ جھوٹے نہیں ہیں، انہوں نے بعض معاملات میں غلطی کھائی ہے، یہ غلطی بھی لگ جاتی ہے، تو اس لیے آخری نتیجہ ہر حال میں ایک ہی نکل آئے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو میں نے یہ توجہ دلائی تھی کہ اس وقت مسیحی کیا مانتے ہیں، ہر شخص سے تو ہم نے بات نہیں کی، عام لوگ کیا مانتے ہیں وہ ہم نے یہاں آ کے دیکھا ہے، ان کے اندر رہ کے دیکھا ہے، بہت سی چیزوں کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے، ان کو ماننا کیا ہے بہت دور کی بات ہے۔ پھر یہ کہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی بہت سے درجات ہیں، اس میں نے یہ توجہ دلائی تھی کہ اب جو آج سے 3 صدی 2 صدی پہلے صورتحال تھی وہ نہیں رہی۔ رسالت مآب کے بارے میں مسیحی علماء، مسیحی محققین، مستشرقین اب اس طریقے کی گفتگو نہیں کرتے،
وہ اس پہ مختلف امکانات کو سامنے رکھ کے گفتگو کرتے ہیں، اور اس میں ایک امکان یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جس طرح مختلف قوموں کی طرف پیغمبر آئے ہیں، رسالت مآب اہل عرب کے لیے پیغمبر تھے۔ تو یہ بات تھی، میں نے پوری کہی تھی۔ اس سے جو نتائج آپ نے نکالے ہیں کہ میں نے کوئی سب کے بارے میں ایک فتویٰ دے دیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ جی بالکل واضح ہے۔ لیکن امام صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ بر صغیر کے اندر جو مسیحیوں کے ساتھ مناظرے ہوتے تھے اس میں باقاعدہ انہوں نے یہی لفظ استعمال کیا رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو المسیح الدجال کے پس منظر میں ہمارے یہاں زیر بحث ہے۔ جی 2 صدی پہلے جب وہ آئے تھے اس وقت ظاہر ہے کہ بڑی طاقت کی حیثیت سے آئے تھے، اور ہمیں معلوم ہے کہ اس میں کس طریقے سے دہلی میں، دوسرے بڑے شہروں میں، کلکتے میں بعض پادریوں نے مناظرے کیے، پھر مولانا رحمت اللہ کیرانوی صاحب نے اظہار الحق لکھی، اسی طرح بہت سے علماء اس میدان میں اترے۔ تو اس زمانے میں طبیعتوں میں تلخی بھی تھی اور طاقت کا نشہ بھی تھا، لیکن اب صورتحال 2 صدی بعد ایسی نہیں۔ جی بالکل واضح۔ آگے بڑھاتے ہیں، فیروز کریم صاحب سوال کیجیے۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، میرا سوال ذبیحہ کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ بقرہ میں حصار کے ساتھ فرمایا کہ 4 ہی چیزیں کھانے پینے کے متعلق جو ہیں وہ حرام ہیں، اس میں سے ایک کہ غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ۔ تو اس میں سے یہ چیز تو نکل جاتی ہے کہ وہ ذبیحہ جس پر کسی کا نام نہ لیا گیا ہو، اور وہ جس پر اللہ کا نام دیا گیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں پھر یہ اس کی تفصیل کی ہے کہ وہ ذبیحہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ تو آپ اس چیز کو اس سورہ بقرہ کی اس آیت کے تحت رکھ کے دیکھتے ہیں، یا سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 کے تحت کہ جس میں اللہ تعالیٰ حق تلفی اور زیادتی کو حرام قرار دیتے ہیں؟ یا دونوں آیتوں کو پہلے اس اصولی ہدایت کے تحت رکھ کے دیکھنا چاہیے جو خور و نوش کی حرمتوں کے بارے میں ہے۔ تمام طیبات حلال ہیں، تمام خبائث حرام ہیں۔ طیبات اور خبائث کو انسان عام طور پر پہچانتا ہے۔ یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف 4 چیزیں حرام قرار دی ہیں، جگہ جگہ بتایا ہے کہ تمام خبائث ممنوع ہیں۔ انسانی فطرت ان کے بارے میں جہاں فیصلہ کر لیتی ہے وہاں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ بول و براز ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے۔ اسی طرح جن چیزوں سے گھن آتی ہے ان کو نہیں کھانا چاہیے، وہاں کوئی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ وہ چیزیں جن میں کوئی شبہ پیدا ہوتا ہے یا انسان کے لیے فیصلہ مشکل ہوتا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا ہے کہ جن چیزوں کو تم طیبات سمجھ کے کھا سکتے ہو، ان میں سے یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں بچنا چاہیے، اور ساتھ ہی وضاحت کر دی ہے کہ کسی کے لیے انسان اگر گوشت حاصل کرنا چاہے تو کیا شرائط و حدود ہیں، وہ بھی بیان کر دیے گئے ہیں۔ وہ سنت کے طور پر انبیاء علیہم السلام کے ماننے والوں میں جاری ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ کچھ پھر فقہی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ فقہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی خلاف ورزی کی۔ کہا گیا تھا کہ جب تم جان لو تو اللہ کا نام لے کے لو، تو اس میں پھر اس کے ذبیحہ کا کیا حکم ہے؟ تو وہاں دیکھیے سورہ انعام میں فرمایا ہے کہ یہ نافرمانی اور فسق ہے، اور جب اس طرح کی نافرمانی کر کے کوئی کام کیا جائے تو وہ بھی حرمت کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ پوری بات بیان کر دی گئی۔ ٹھیک ہے، فہد ملک صاحب سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم غامدی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں 2 مکاتب فکر میں ایک بڑا مسئلہ ہوتا رہتا ہے کہ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں، رسول اللہ کی 1 بیٹی تھی۔ تو سم ٹائم روایت میں بھی کی جاتی ہے کہ رسول اللہ کی 1 بیٹی تھی، اہل سنت کی ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ 4 تھیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضور کی جو پہلی شادی تھی وہ 25 سال میں، پھر جو اولاد ہوئی وہ 29 سال کی ایج میں ہوئی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبوت سے پہلے ان کے عقد میں کچھ بیٹیاں تھیں حضور کی جو عقد میں تھیں، ان کے عتبہ اور طیبہ کے۔ تو یہ اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ بات اگر صرف تاریخ تک محدود ہوتی
تو آپ تاریخی تحقیق سے جو رائے چاہے قائم کر لیتے، لیکن قرآن مجید نے صریح نص میں بتا دیا ہے کہ حضور کی بیویاں بھی ایک سے زیادہ تھیں اور بیٹیاں بھی ایک سے زیادہ تھیں۔ قرآن کے اپنے الفاظ ہیں کل ازواجے کا و بناتے کا، اے پیغمبر آپ اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں۔ تو اگر ازواج کے لفظ میں آپ ایک بیوی نہیں ثابت کر سکتے تو بنات میں کیسے ثابت کر لیں گے؟ جی واضح ہے۔ آخری سوال لیتے ہیں، عدنان امین صاحب سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم غامدی صاحب، میرے دو مختصر سے سوالات ہیں۔ ایک یہ کہ محمد اسد جنہوں نے لکھا ہے میسج آف دا قرآن اور بھی ان کی کتابیں ہیں، کہ ان کا کام آپ کی نظر سے گزرا ہے، اور اگر گزرا ہے تو آپ کے کیا خیالات ہیں ان کے بارے میں؟ اور دوسرا یہ کہ آپ کے بارے میں معلوم ہے دنیا کے تمام مذاہب، لٹریچر، تاریخ پر مطالعہ آپ کا عبور ہے، محیط ہے۔ اگر آپ سے مختصراً پوچھا جائے کہ آپ مسلمان کیوں ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ شکریہ۔ یہ دوسرا سوال تو ایک پوری تقریر کا تقاضا کرتا ہے۔ محمد اسد صاحب ایک جید عالم ہیں، انہوں نے بڑی خدمات کی ہیں، ان کی بہت سی تصنیفات ہیں اور بڑی ایمان افروز ہیں۔ باقی کسی بڑے سے بڑے عالم کی بھی بعض آراء سے، بعض تحقیقات سے، بعض رجحانات سے اختلاف ہوتا ہے، وہ مجھے بھی ہے۔ اگر آپ تقابل کرنا چاہیں تو ان کی تفسیر یا ان کے ترجمے کو لے لیں اور میری تفسیر اور ترجمے کو بھی لے لیں تو آپ خود متعین کر سکتے ہیں۔ میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ ہر جگہ اختلافات کا ذکر کیا جائے۔ میرے دل میں ان کے لیے بڑی بے پناہ عزت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق دی اور پھر دین کی خدمت کی بھی توفیق دی۔ این سعادت بزور بازو نیست۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، وہ ہمارے دور کی بڑی شخصیات میں سے تھے۔ میں مسلمان کیوں ہوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کو اگر آنکھیں کھول کر پڑھا جائے تو آدمی اس کو مانے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ یہ دو لفظوں کا جواب ہے، اس وقت تفصیل کا موقع نہیں۔ جی بہت شکریہ تمام آپ کا۔ خاتمہ کرتے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔